پاکستان میں درپیش اس سنگین صورتحال پر ہمارا سوال کچھ اس طرح سے ہے اپنے پینل کے لیے۔ پاکستان میں 3% خاندان سنگین غذائی قلت کا شکار۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے بعد حکومت کو کیا ہنگامی اقدامات کرنے چاہیے؟ اوپن آپشنز ہیں۔ سب سے پہلے ہم ارشاد بھٹی صاحب کی طرف جائیں گے۔ بھٹی صاحب، یہ معاملہ ایسا ہے جس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان بہت دفعہ اظہار خیال کرتے آئے ہیں، تشویش کا اظہار کرتے آئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت اس معاملے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرے گی یا اس کے اوپر کچھ کرے گی؟ نہیں، مجھے بالکل بھی نہیں لگتا، کیونکہ وہ بہت سارے ایسے معاملات جس پر وہ بڑی سیر حاصل وہ گفتگو کر چکے ہیں، قائد انقلاب وہ بھول چکے ہیں، اور وہ اپوزیشن والے قائد انقلاب اور تھے، حکومت والے قائد انقلاب اور ہیں۔ اچھا، اس سوال پہ آ جائیں تو ویسے تو پوری دنیا کا یہی حال ہے کہ 2007 ہاں وزیر اعظم بننے کے بعد کہا تھا۔ اچھا، ویسے تو پوری دنیا کا یہی حال ہے کہ 2017 میں غذائی قلت کے شکار افراد کی تعداد 82 کروڑ 10 لاکھ تھی، 82 کروڑ۔ 2016 میں یہ تعداد 80 کروڑ تھی اور 40 لاکھ تھی۔ لیکن پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جو سالانہ لاکھوں ٹن گندم اور سالانہ لاکھوں ٹن چاول باہر فروخت کر کے خود غذائی قلت کے شکار والا ملک ہے یہ۔ اور مجھے یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ٹھیک نہیں لگتی۔ یہ تعداد 18.3% غذائی، یہ زیادہ ہے، کیونکہ 12 کروڑ سے زیادہ لوگ تو غربت کے نیچے ہیں، اور پھر گلوبل ہنگر انڈیکس کے مطابق بھوک کا شکار ممالک میں پاکستان 119 ممالک میں سے 106ویں نمبر پر ہے، اور پھر 2017 کے سروے کے مطابق پاکستان کی 40% آبادی کثیر الجہتی غربت میں کا شکار ہے، یعنی نہ روزگار، نہ روٹی، نہ پانی، نہ صاف پانی، نہ ایجوکیشن، نہ وغیرہ وغیرہ۔ اور پاکستان میں ہر 10 میں سے 4 بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اب آپ نے وہ جو سوال کیا تھا کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے، وفاقی حکومت نے کیا کرنا ہے اس کا سن لیں۔ انہوں نے ایک ثانیہ نشتر صاحبہ وہی ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھی، مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی تھی۔ اب ان کے لیے عمران خان نے 180 ارب کی ایک احساس نامی وزارت بنائی ہے۔ 24 کلومیٹر میں پہلے ہی 50-55 جھنڈے لگے ہوئے ہیں، مشیر، وزیر، ایڈوائزر، پتہ نہیں کیا کیا، اوپر سے ایک اور وزارت کھڑکا دی۔ اچھا، 180 ارب رکھا۔ انہوں نے لاسٹ کیبنٹ کو بریفنگ دی، ثانیہ نشتر صاحبہ نے، لاسٹ یا اس سے پہلے، تو پوری 1.5-2 گھنٹے کی بریفنگ کے بعد ایک وزیر بولا، اس نے کہا میڈم اس میں سب کچھ ہے سوائے احساس کے۔ تو اب یہ تو حال ہے، یہ تو اس احساس کا ہے جس نے غربت ختم کرنی اور غریبوں ختم کرنا ہے۔ دیکھیں صوبوں کا حال آپ کے سامنے ہے۔ سندھ کو کتنے پیسے ملے، کیا حال ہوا؟ بلوچستان کو کتنے پیسے ملے، کیا حال ہوا؟ بے تحاشا آبادی ہے، وسائل کی نامنصفانہ تقسیم ہے، وڈیر اعظم جگیرداری نظام ہے، بیڈ گورننس ہے، بیڈ مینجمنٹ ہے جی۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، جو غریب اور غربت تقریروں بیانوں میں ہی ہے، حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ صحیح، وہ تقریروں کی حد تک ہی تھی وہ بات۔ محمل کی طرف جائیں گے۔ ارشاد بھٹی صاحب، ویسے آپ کہہ رہے تھے کہ نمبرز آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہے اعداد و شمار، لیکن یہ 36.9% غذائی قلت کا شکار گھرانوں میں سے یہ سنگین غذائی قلت کا شکار ہے 18.3۔ اس کے محمل کی طرف جائیں گے۔ محمل، آپ کے خیال میں کیسے دیکھنا ہوگا حکومت کو اس معاملے کو؟ ماضی کی حکومتیں بھی اس بارے میں کچھ خاطر خاص اقدامات کرتی نہیں نظر آئی ہمیں۔ دیکھیے اب صاحب، ویسے تو ہم اپنے آپ کو ایک زرعی ملک کہتے ہیں، اور ہمارے بہت سارا، کیونکہ ہم انڈسٹریل ملک تو نہیں ہوئے، تو اس لیے ہماری زراعت کے اوپر کافی زیادہ ہم ریلائے کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس میں جو گورنمنٹ اور محمل کی بات کو وہ سوری، یہ اس حکومت کا ایک اور کارنامہ ہے کہ 2011 کے بعد سے اب پاکستان وہ ملک ہے جس کی انڈسٹری بھی نیگیٹو ہے اور زرعی ملک کی زراعت بھی نیگیٹو ہے۔ کھادیں اتنی بڑھا دی ہیں، ان کی قیمتیں، بیج کی اتنی قیمتیں، پانی کی اتنی قیمتیں، اور شوگر مافیا کو اور باقی بڑے لوگوں کو ریلیف دیتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ نے اچھا پوائنٹ دیا، میں اس پہ بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو اب صاحب میرے خیال میں ایک ریسورس ایلوکیشن بہت بڑی پرابلم ہے۔ ایک تو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے واقعی یہ ویٹ اور جو یہ رائس ہے، مطلب اس کی کراپس پہ کافی اثر بھی پڑتا ہے اور ہو جاتا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے، جس طرح آج کل بارشیں، آج بھی طوفان اور اس طرح کا جو چل رہا ہے۔ تو اصل میں ان کو یہ کرنا چاہیے کہ انہیں سبسڈی دینی چاہیے فارمرز کو، جو کہ یہ گندم اور چاول اگاتے ہیں،
اور اس سبسڈی کو ان کو مانیٹر بھی کرنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ بھی ان کو انشور کرنا چاہیے کہ مارکیٹ کے اندر گندم اور چاول جو ہے وہ سستا بکے. اور جو یہ سبسڈی موسٹلی یہ دیتے ہیں کاٹن شوگر وغیرہ کو تو دے دیتے ہیں، اصل تو ان کو سبسڈی دینی چاہیے گندم اور چاول کو، کیونکہ کھانا تو لوگوں نے وہ ہے. کاٹن اور شوگر کے سبسڈی کا جو ایک نقصان بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا کا سارا ایکسپورٹ زیادہ تر کر دیتے ہیں، وہ تو ایکسپورٹ والی چیز ہے، اور ایک شوگر کارٹیل اور مافیا اور وہ والی چیز بھی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں ان کو یہ کرنی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو کوالٹی آف فوڈ ہے نا یہ ان ریگولیٹڈ ہے ہماری موسٹلی جو ہے، یا اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو بھی تھوڑا سا مانیٹر کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں پاکستان کی حکومت کو اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ یہ اتنی اگر سنگین 18.3 کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ لوگ ہیں، بہت لاکھوں کروڑوں لوگ بن جاتے ہیں. تو پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ اس طرح کا قحط آ گیا تو اس کے بہت زیادہ نقصان ہو گیا. آلریڈی ہماری معیشت ایک بہت برے بدترین دور سے گزر رہی ہے. تو میرے خیال میں ہماری حکومت جو اتنا ویسے مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں اور اتنا ہم لوگ کہتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کریں گے، تو اس کے اوپر ہمیں ضرور کرنا چاہیے. کھانا تو گورنمنٹ نہیں پہنچا سکتی، یقیناً ٹارگیٹڈ سبسڈی. بالکل صحیح ہے. یہی سوال بابر صاحب آپ کی طرف لے کے آئیں گے. یہ سارے معاملات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ توجہ اس طرف کرنی ہوگی موجودہ حکومت کو فوری طور پر؟ توجہ تو کرنی ہوگی، لیکن کس طرح سے؟ اب یہ ضروری بات ہے. یہ ہم ایگریکلچر سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ ان ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ایک پانی کا مسئلہ ہے اور اس کا جو اس کی وجہ سے جو اور مسئلے آئیں گے وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن مجھے یاد ہے میٹرک میں وہ جب لیبر ڈے پڑھاتے تھے تو حسن ابدال میں انہوں نے ہمیں وہ شعر بتایا کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی کسی مزدور کی فاقوں سے مر گئی. تو یہ کانفلکٹ یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ کے پاس اناج اتنا نہیں ہے کہ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکتا، لیکن جو گیپ ہے امیر کا اور غریب کا وہ گلوبلی بھی گرو کر رہا ہے اور پاکستان میں بھی گرو کر رہا ہے، اور یہ اس کے کانسیکوینسز ہیں. تو اس کے تو دو ہی طریقے سے آپ اسے اپروچ کر سکتے ہیں پرابلم کو. ایک اپروچ ہے آپ کی ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی، اور وہ ایک ایفیکٹو پروگرام ہے. کافی برا بھلا کا ابھی بھٹی صاحب نے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو، لیکن وہ BISP کو ہیڈ کر رہی ہیں، اور ابھی تک ایک ایفیکٹو پروگرام جو ہے جو آپ ایک سروے اور تقریباً سینسس کے بیسس کے اوپر غریب لوگوں کو ٹارگٹ کر کے انہیں پیسے ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، اسی پروگرام کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے اور فوڈ ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہے اسی ڈیٹا بیس کے بیسس کے اوپر، جو ایک بڑا ایفیکٹو ڈیٹا بیس ہے جسے پروونسز بھی یوز کر رہے ہیں. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اس بریکٹ میں ہیں، جو سب سے زیادہ ولنریبل ہیں اناج کے پرسپیکٹو سے، انہیں آپ فوڈ بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں. پیسے تو آپ ڈیلیور کر ہی رہے ہیں تاکہ وہ اس جو ایکسٹریم پاورٹی والی کیٹیگری ہے اسے تھوڑی سی سپورٹ ملے. ایک بات. اور دوسرا ایک انگریزی میں کہتے ہیں کہ رائزنگ ٹائیڈ لفٹس آل بوٹس. تو کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی اکانومی جنرلی اچھی کر رہی ہوگی تو وہ اس کا پھر ایک ایفیکٹ ہے وہ اکراس دا بورڈ جاتا ہے. زیادہ پیسے والے بھی پیسے بناتے ہیں لیکن وہ پیسہ ہر طرف سے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، آپ کی امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوتی ہے اور ہر لیول کے اوپر اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہی دونوں کام آپ سوچ سکتے ہیں نا. تو رائزنگ ٹائیڈ والی بات تو ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہی ہے ان حالات میں، اور IMF کے پروگرام میں اگلے 3 سال رائزنگ ٹائیڈ والی کوئی بات نہیں نظر آئے گی. تو اللہ کرے کہ اس ڈائریکشن میں جائے، لیکن جب تک اس طرف نہیں جاتے، کیونکہ وہ تو ٹائم کنزیومنگ چیز ہے، تو اس وقت تک کم از کم یہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز والا کام کر لیں. بالکل صحیح. حسن نثار صاحب، ہم ہر طرح کے ایشوز کے اوپر سیاست دانوں کو بھی بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، میڈیا پرسنالٹیز کو بھی ٹی وی کے اوپر بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے، آپ کے خیال میں اس کو ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے؟ کہ دجلہ کے کنارے کتے کی بھوک کا بوجھ اور ذمہ داری محسوس کرنے والے حکمران وہ کب کے رخصت ہو چکے ہیں. اب یہ سارے مہم جو ہیں اپنی اپنی قسم کے ہیں، جنگل کے بادشاہ ہیں، یہ انڈے دیں نہ کریں، یہ آپ کا سوال تھا نا، ان کی مرضی ہے. اس میں یہ ہر سیریز پورے ملک میں چلے گی اگر معاملات کیوں ہی رہتے ہیں. یہ باقی تھوڑا سا میں نے سنا ہے بھٹی صاحب نے کیا کہا، تھوڑا سا سنا میں نے بابر ستار صاحب نے کیا کہا، وہ سب کو سب کچھ پتا ہے بھائی، وہ کنسرن نہیں ہے. ابھی میں نے سنا ہے وہ جو خاتون ہے اس کے بارے میں کہا کہ جی یہ سب کچھ ہے، احساس نہیں ہے. یہ بھی پتہ نہیں کون، بھٹی صاحب کہہ رہے تھے، بابر ستار صاحب کہہ رہے تھے، وہ احساس نہیں ہے. یہ جملے بازی کی حد تک ہے سارا کام، اس لیے چل رہا ہے، کنسرن نہیں ہے. ٹھیک ہے. صافی صاحب کی طرف یہی
ले के जाएंगे एहसन निसार साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। साफी साहब, अगर नहीं है ऐसे सियासतदान तो फिर क्या हो सकता है? किरदार मीडिया का भी, दीगर हलकों का भी इस तरफ तवज्जो मबजूल करवाई जाए सबकी, कि सबसे संगीन मसला ये है इस वक्त? नहीं, एक तो वो सियासतदान आ गए हैं और वो अब पूरे मुल्क में इक्वलिटी ला रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ ये बलूचिस्तान में 18% लोग ग़िज़ाई किल्लत के शिकार थे, या बाकी मुल्क में कुछ 1% जो ग़िज़ाई किल्लत के शिकार थे। लेकिन अब तो वो पूरे पाकिस्तान को ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बनाने वाले हैं दूसरे हवाले से। मतलब मुझे बताएं कि अब 15-20 रुपए की रोटी कौन ले? इस हुकूमत ने तो उस तक पहुंचा दिया। और ये इतने दिनों से नामबाइयों की हड़ताल, बाकियों की हड़ताल, तो फिर तो ये होगा कि ग़िज़ाई किल्लत उस लिहाज से तो नहीं होगी, तंदूर पे या दुकान पे आटा और रोटी पड़ी होगी, लेकिन अगर ये हुकूमत इसी तरह चलती रही तो किसी की उसको ख़रीदने की शक्कत नहीं होगी। वो दिन ब दिन वो ख़रीदने की सलाहियत लोगों की ख़त्म होती जा रही है। दूसरा देखें, ये उलट सिमत में जाने वाली हुकूमत है। अभी जो बाबर सत्तार साहब ने कहा कि टारगेटेड सब्सिडी आपको देनी चाहिए, लेकिन वो किसको देनी चाहिए? वो उस पिसे हुए गरीब तबके को देनी चाहिए। ये हुकूमत सरमायादारों और जागीरदारों को, अब इस बजट में उन्होंने सब्सिडी दी, किसको दी? चीनी माफिया को। ये जो शुगर माफिया है उसमें कौन है? उसमें जरदारी साहब भी थे, उसमें जहांगीर तरीन है, उसमें खुसरो बख्तियार है, ये लोग। अच्छा, और ये दोनों काम किया है इस शुगर माफिया ने। एक तो आप देखिए कि हमारा खुसूसन जो जनूबी पंजाब के वो इलाके जहाँ पे कपास उगता था, गन्ना जब आप इसको बढ़ाते हैं वो पानी भी ज़्यादा कंज्यूम करता है, और उसके नतीजे में जो हमारा काटन का पहले से एक्सपोर्ट हो रहा था वो अमल भी मुतासिर हुआ, और पानी भी ये ज़्यादा कंज्यूम करते। जो ममालिक गन्ने को उगाते हैं वहाँ पे वो साल में 2 फसलें उगाते हैं। अच्छा, आपने उनको उल्टा अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। वो किसके जेब में जा रहा है? वो इन्हीं लोगों के जेब में जा रहा है। ये जो बड़े बड़े सरमाएदार है, उसका ना किसान को कोई फ़ायदा हो रहा है कि भाई आप चीनी उगाए कपास की बजाय, और फिर उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे इसलिए हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं। तो वो सब्सिडी का भी उलट है मामला। फिर एक और चीज़ कि देखिए, इन्होंने बात की, ये बहुत अच्छा मंसूबा था जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, और इस पे हमें मानना चाहिए कि पिछली दोनों हुकूमतों ने उसमें बैतुल माल में या इस तरह की चीज़ों में 12 ऐसे लोग रख के कि जो निस्बतन लोगों तक पहुंच रहा था। अब ये लोग उस चीज़ को भी, बैतुल माल में भी सियासी पॉइंटी, और सानिया निश्तर साहबा वो NGOs और उसकी बात है अवाम के साथ उनका कनेक्ट कभी नहीं रहता, वो सारी चीज़ें मुतासिर हुई है। अभी सेहत कार्ड है, आप देखें इस वक्त कबायली अजला में वो सारे इलेक्शन कैंपेन में PTI की हुकूमत बाकायदा गवर्नर हाउस में सेल बना हुआ है, और उसको सियासी रिश्वत के तौर पर वो कर रहे हैं वोट खरीदने के लिए। तो जब मामला ये होगा कि हर चीज़ उलट सिमत में जा रही है तो मेरे ख्याल में नहीं है। साफी साहब मुकम्मल कर लें। साफी साहब, मैंने आपको बता दिया कि एक तरजीहात गलत, दूसरा पिसे हुए तबके की बजाय ये लोग वो मरात याफ्ता तबके को सब्सिडी दे रहे हैं। ये हुकूमत भी उस तबके की है, वो सारी पॉलिसियाँ भी वो बनाते हैं। फिर एक और चीज़ जो बाबर साहब ने कहा कि मसला वसाइल की किल्लत का सिर्फ नहीं है, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम का है। वो भी न इस हुकूमत का कोई इरादा नज़र आ रहा है कि वो वसाइल को, आप देखें टैक्सेस में उन्होंने तनख्वाहदार तबके पे और ताजिर पे जो पहले से टैक्स दे रहा था उसको ज़्यादा बढ़ा दिया, बड़े बड़े जागीरदारों पे या जो टैक्स नेट में शामिल नहीं है उन लोगों को एक्सक्लूड कर लिया। तो ये बहरान तो मुझे लगता है कि अल्लाह रहम करे संगीन होता जाएगा।